السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا میں یہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے آپ قرآن کو ڈائریکٹلی نہ پڑھیں، یا پھر کس طرح سے جو ہے آپ قرآن کی کو بنا کسی پری ڈٹرمائنڈ رزلٹ کے، یا پھر بنا کسی آپ کا یہ کسی علماء کے لینس کے تھرو آپ نہیں پڑھیے۔ ہر ممکن کوشش کیا جاتا ہے کہ قرآن کو نیچے کرے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اوپر کرے۔ ارے نہیں، یہ آپ کو قرآن تو علماء کے حساب سے پڑھنا چاہیے۔ کون سے علماء؟ میرا بھائی تو بندی، بریلوی، اہل حدیث بتا دو، شیعہ۔ جب علماء کے حساب سے پڑھنا چاہیے تو پھر قرآن کا اپنا مہتو کیا رہا، اپنا امپورٹنس کیا رہا؟ جب ہمیں ہر چیز علماء کے حساب سے ہی کرنا ہے تو پھر قرآن کا اپنا اہمیت کیا ہو گیا؟ نہیں، ہمیں قرآن کو حدیث کے حساب سے سمجھنا چاہیے۔ قرآن کو اگر حدیث کے حساب سے سمجھنا چاہیے تو قرآن کا اہمیت کیا کہاں گیا؟ اور اگر حدیث ہی سب کچھ ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ حدیث ہی نازل کرتا ڈائریکٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث روایت ہوتا ہے ویسی روایت کرتے، ہم تک پہنچ جاتا، ابھی بھی ہم تک پہنچ ہی رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پھر نازل کیوں کی؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کی تاکہ ہم حق اور باطل میں فرق کر سکیں، اور وہ حق اور باطل جو ہے حدیث میں بھی فرق کیا جائے گا، وہ فقہ میں بھی فرق کیا جائے گا، وہ تفسیر میں بھی فرق کیا جائے گا کہ اتنی بات علماء کی صحیح ہے، اتنی بات علماء کی غلط ہے، کیونکہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ تبھی نا قرآن کو میزان بولا گیا ہے، قرآن کو فرقان بولا گیا ہے۔ کس لیے بولا گیا میرے بھائی؟ اس لیے بولا گیا ہے کہ آپ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے رکھے اور باقی سب چیز سے قرآن کو جج کرے۔ مطلب جو جج تھا اس کو پیچھے کر دی۔ بی جے پی کا رول ٹائپ کا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی مان نہیں رہا ہے، سب جو ہے اپنا چلا رہا پولیٹیکل پارٹی۔ ارے بھائی، قرآن نازل ہوا ہے عام انسانوں کے لیے تاکہ عام انسان اس سے ہدایت پا سکے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے قرآن کا؟ ہم لوگ قرآن کو جو ہے قرآن خوانی کے لیے رکھتے ہیں، مردہ بخشوانے کے لیے رکھتے ہیں، شادی میں دلہن کو نیچے اتروانے کے لیے رکھتے ہیں۔ کیا مہتو کیا رہا ہے بھائی؟ قرآن کا کیا امپورٹنس رہا ہم لوگ کی لائف میں؟ ہم لوگ تو دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس کو لوگ جو ہے بنا سمجھ کے پڑھے۔ اب دنیا کی کوئی ایک ایسی کتاب بتا دیجیے قرآن کے علاوہ جس کو لوگ بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ کوئی نہیں پڑھتا، اس کی تلاوت کرتے، کوئی نہیں تلاوت کرتا۔ صرف ایک قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کو لوگ جو ہے بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ اور پھر جو ہے ایک یہ ہے کہ دیکھو، اگر آپ حدیث کو نہیں مانو گے تو پھر آپ قرآن کو بھی نہیں آپ کو ماننا چاہیے۔ بھائی کیوں بھائی؟ حدیث جو ہے وہ خبر واحد ہے، قرآن جو ہے متواتر ہے۔ حدیث جو ہے، پہلی حدیث کی کتاب جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 سال بعد ملی ہے، موطا امام مالک۔ قرآن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے ملا۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ قرآن جو ہے ہم لوگ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم سے ملا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں تو قرأت کا مسئلہ تھا، قرآن کا مسئلہ نہیں تھا۔ قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے ایک جگہ اس کو ترتیب دے کر دنیا سے رخصت ہوا ہے، ورنہ یہ کون سی بات ہوئی ہے جس کا کام تھا وہی کام کر کے نہیں گیا؟ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام ادھورا چھوڑ کے چلے گئے، باقی کے لوگوں کا آگے کام کرنا پڑا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کلیئرلی قرآن میں بولتا ہے انہ جمع القرآن، کہ میں جو قرآن کو جمع کروں گا اور اس کے بعد میں جو ہے اس کو جو ہے ترتیب دوں گا۔ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ سچویشن کے حساب سے جو ہے نازل ہوا ہے، لیکن جب سب سچویشن ختم ہو گیا تو اس کو ترتیب دینا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب دیا اللہ کے حکم سے۔ اس لیے جو آخری رمضان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار قرآن دہرایا گیا، تو اس کی ترتیب جو ہے، تاکہ جو قرآن کی جو ترتیب ہے سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران اور نساء، ایسے کر کے جو اس کو ترتیب میں پورا لایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ صرف اس کی کاپیز بنی ہے، قرآن آلریڈی موجود تھا، کیونکہ حفاظ ختم ہو رہے تھے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ قرآن کو 2 گدوں کے بیچ میں رکھا گیا، یہ بھی غلط بات ہے۔ اور بھی حالانکہ یہ حدیث میں آیا ہے، غریب درجے کا حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، لیکن اور سب حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مستدرک حاکم اور بھی بہت سارے حدیث ہے جس میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ قرآن کی بائنڈنگ موجود تھی، قرآن اپنے بائنڈنگ میں تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے ایک طرح سے قرآن کو شائع کیا، جو قرآن آلریڈی پریزنٹ تھا اس کو اور جو ہے پھیلایا، اس کو اور جو ہے شائع کیا۔ یہ سیم چیز عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم ہوا، اور یہ سیم چیز جو عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم ہوا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ کیا ہوا تھا، کیونکہ بہت سارے عجم لوگ بھی اسلام قبول کر رہے تھے، تو کیونکہ عجم لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو قرأت کا مسئلہ آ گیا تھا، سب الگ الگ قسم سے قرأت کر رہے تھے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کیا تو سب کو ایک ہی قرأت کے اوپر متفق کر دیا، جو کہ آخری قرأت تھی قرآن کی۔ پہلے جو قرآن جو نازل ہو رہا تھا اس کے جو آخری جو قرأت تھی، اس جو قریش والی، اسی کے اوپر جو عثمان رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کر دیا۔ تو اور آپ دیکھیے گا کہ جتنی بھی محنت ہو رہی ہے سب قرآن کو لے کر ہو رہی ہے، حدیث کو لے کر کوئی محنت نہیں ہو رہی، کوئی صحابہ حدیث کو جمع نہیں کر رہے، حدیث کو لے کر پریشان نہیں ہو رہے۔ انفیکٹ اگر آپ صحابہ میں جائیے گا تو بہت سارے صحابہ ایسے بھی تھے جو کہ جان بوجھ کے حدیث روایت نہیں کرتے تھے، ان کو اس میں سے جو جلیل القدر صحابہ جو تھے نا وہ جان بوجھ کے حدیث روایت نہیں کرتے، ان لوگوں کو پتہ تھا کہ میں حدیث روایت کرنا سٹارٹ کر دیا تو میں تو بھلے ہی صحیح بولوں لیکن سامنے والا جو سن رہا ہے اس کو کیا سمجھ میں آئے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو گیا، علی رضی اللہ عنہ ہو گیا، یہ لوگ نے زیادہ حدیثیں بیان نہیں کی، بہت سوچ سمجھ کے حدیثیں بیان کی کہ پتہ نہیں سامنے والا کیا سمجھے گا، اور سامنے والا اس چیز کو صحیح سے سمجھ کے آپ ٹرانسمٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ کتنے سارے حدیث میں تو فرسٹ جنریشن آف صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، عبداللہ بن ابو عمر سے غلطی ہوئی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی، حدیث میں خود یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو حدیث جب خبر واحد ہوتی ہے تو اس میں غلطی کا امکان ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو لوگ جو ہے اتنا تعداد میں روایت کر رہے ہیں، جس کو قولی تواتر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سب کا جو ہے جھوٹ پہ جمع ہونا آلموسٹ ناممکن ہے۔ تو قرآن تو ویسے ہی ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، اور سنت بھی جو ہے سنت بھی ویسے ہی ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، تو اس میں غلطی کا امکان آلموسٹ زیرو ہو جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں تو ایسا ہے نہیں، حدیث تو ہے 1:1 ٹرانسمٹ ہو رہا ہے۔ اس لیے امام حنیفہ اور امام مالک زیادہ تر حدیث کو جو ہے سنت کے بعد رکھتے تھے، اور ان کے حساب سے کوئی بھی اگر حدیث قرآن کے خلاف چلی جاتی تھی وہ حدیث کو یہ ترک کر دیتے تھے۔ ابھی ہم لوگ بول رہے کہ جو ہے حدیث از سپیریئر ٹو قرآن، حدیث ایکسپلینس قرآن۔ قرآن ایکسپلینس اٹ سیلف ویری ویل، قرآن ڈز ناٹ نیڈ اینی تھنگ۔ حدیث needs قرآن، حدیث needs explanation، حدیث needs other محدثین to authenticate itself۔ Quran does not need anyone۔